بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آفیشیل دعا وظیفہ کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے روحانی غسل سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج لے کر آئے ہیں۔ تو اس بارے میں التماس ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن میں آل کا آپشن بھی سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روحانی غسل سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج۔ روحانی غسل صحت و عافیت اور پرسکون زندگی کو بحال رکھنا اور بیماری لاحق ہونے پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی فطرت کا اہم تقاضا ہے۔ انسان کو لاحق ہونے والے امراض دونوں طرح کے ہیں، روحانی و جسمانی، اور ان دونوں کا شافی علاج قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے، یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور نظافت اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے نماز پنجگانہ کے ساتھ وضو کا حکم دیا اور وضو میں ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا جو بار بار غبار آلود ہوتے ہیں اور جن میں میل و کچیل زیادہ لگتا ہے۔ پھر ہفتے میں کم از کم غسل کو سنت قرار دیا گیا تاکہ پورا جسم صاف ستھرا ہو جائے۔ اولیاء کا حیرت انگیز روحانی غسل ایسا مجرب عمل ہے جس میں اللہ کا فرمان بھی ہے، یعنی قرآنی آیات، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی، یعنی سنت کے مطابق غسل کرنا۔ اسی وجہ سے یہ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کے لیے ایک تیر بے خطاب اور آزمودہ عمل ہے۔ ہزاروں نے آزمایا، آپ بھی یقین کی قوت کے ساتھ کریں، اللہ پاک اس عمل کو ضرور قبول فرماتے ہیں جس میں طاقت ہو۔ روحانی غسل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آخری 6 صورتیں مع تسمیہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد بیت الخلاء کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر بایاں پاؤں غسل خانے میں رکھ کر اندر چلے جائیں۔ سنت کے مطابق غسل کریں، نہاتے وقت مسلسل دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے بالکل نہ پڑھیں، اور اپنی ہر بیماری اور پریشانی کا تصور کرتے رہیں کہ وہ بھی اس پانی کے ساتھ دھل رہی ہے، اور اس کے بعد جب باہر آئیں تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں اور پھر اسی ترتیب سے آخری 6 صورتیں پڑھیں جیسے پہلے پڑھی تھیں۔ آخری 6 صورتیں: نمبر 1 سورہ کافرون، نمبر 2 سورہ نصر، نمبر 3 سورہ لہب، نمبر 4 سورہ اخلاص، نمبر 5 سورہ فلق، اور نمبر 6 اور آخری سورت سورہ ناس۔ یہ بات یاد رہے کہ غسل جنابت کی صورت میں نہانے سے پہلے 6 صورتیں نہ پڑھیں، بلکہ نہانے کے بعد جب باہر آ جائیں تو بعد میں 6 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو ہم کس ٹاپک پر بنائیں وہ بھی کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔